بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، میرا نام رفت ناہید ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہمارے پاس 11واں لیکچر ہے جس میں ہمارا موضوع ہے ملائکہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے عقائد کے بارے میں اپنا چیپٹر 1 سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اس میں ہم نے عقیدہ توحید پہ پہلے پڑھا، لغوی اصطلاحی معنی، توحید کی اقسام اور توحید کے انسانی زندگی پہ اثرات۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا عقیدہ رسالت شروع کیا، اور عقیدہ رسالت میں ہم نے شروع میں رسول اور رسالت کا معنی دیکھا، لغت کی روح سے بھی اور اصطلاحی یعنی شریعت اسلام کی روح سے بھی۔ پھر ہم لوگوں نے آج جب ہم نے رسالت کے موضوع کو دیکھا، اس کے ساتھ ہم لوگوں نے انبیاء کرام کی خصوصیات پڑھی۔ رسالت والے ٹاپک میں ہی ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات، خاص کر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ ہم نے جب اپنے عقائد میں سے پہلا عقیدہ توحید پڑھا، دوسرا عقیدہ رسالت پڑھا، تو آج ہم ملائکہ، تیسرا جو ہمارے پاس عقیدہ ہے اس پہ گئے ہیں۔ اور ملائکہ مطلب فرشتے۔ یہاں پہ دیکھیں بچوں، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے لغوی معنی۔ یاد رکھیں، لغت سے مراد یہ ہے اردو گرامر میں اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ تو لغت کی روح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ملائکہ کا جو لفظ ہے وہ جمع ہے اور اس کا واحد ملکہ۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کے لیے بولوں گی۔ ہم نے شروع کرنا ہے لغوی معنی سے، تو ملائکہ کا لفظ جمع ہے اور اس کی واحد ہے ملکہ، جس کے معنی ہیں قاصد اور پیغمبر، یعنی پیغام پہنچانے والا۔ اب قاصد کو بھی پیغام پہنچانے والا بچوں کہا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کے لیے یہاں پہ ہم پھر دیکھیں گے اصطلاحی معنی۔ اچھا بچوں، اصطلاحی معنی بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کروں کہ لفظ اصطلاح کیا معنی رکھتا ہے۔ اصطلاح یعنی شریعت اسلام کی روح سے ہم کسی بھی لفظ کا معنی معلوم کرنے کے لیے جب لفظ اصطلاح استعمال کریں تو آپ جان جائیں کہ شریعت اسلام کی روح سے اس کا معنی پوچھا جا رہا ہے۔ اور ہماری شریعت کیا ہے؟ ہماری شریعت ہے قرآن مجید، اور ہماری شریعت ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب کبھی بھی آپ سے کسی بھی لفظ کا اصطلاحی معنی پوچھیں تو اپنے مائنڈ میں اس بات کو کلیئر رکھیں کہ آپ اپنے سادہ الفاظ میں بھی اس معنی کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن کا حوالہ دے کر اس کو بیان کریں گے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا۔ بچوں، آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی ہمیں زندگی میں کوئی مسئلہ ہو، ہم مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اور اس کا حل پوچھتے ہیں، تو مولانا صاحب اپنے الفاظ میں تو ہمیں وہ بات سمجھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ ہمیں قرآن مجید کی آیت اس معاملے کے بارے میں سناتے ہیں، ترجمہ بتاتے ہیں، پھر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مثال بیان کرتے ہیں اور پھر اس مسئلے کو اپنے الفاظ میں ہمارے لیے بیان کرتے ہیں۔ تو اس معنی کو، اس لفظ کو میں بار بار ایکسپلین ہم نہیں کریں گے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اصطلاحی مفہوم تو یہاں پہ فرشتے اللہ کی وہ نورانی مخلوق ہیں جو خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ دوبارہ دہراؤں گی، نورانی مخلوق کیوں بولا؟ کیونکہ وہ نور سے بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات سمجھانے، اکثر آپ کو MCQs میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں یا خاکی؟ اب خاکی کون ہے؟ انسان، کیونکہ انسان خاک سے بنا ہے۔ لیکن جب ہم فرشتوں کے بارے میں بات کریں گے تو فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں جو خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اس بارے میں ہمیں قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جب عقائد بتائے تو اس میں ہمیں عقیدہ جو ہم آج ملائکہ پڑھ رہے ہیں اس کا تذکرہ بھی اس آیت میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اب بچوں ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر
اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔ اب آپ نے دیکھا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 177 میں عقائد کو بیان کیا تو اس میں عقیدہ ملائکہ کا تذکرہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں بچوں کہ فرشتوں کی صفات کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، ہم یہاں پہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرشتوں کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ بات واضح ہوئی کہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے بچوں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کا، حکم عدولی کا اختیار ہی نہیں دیا۔ فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ فرما برداری کے لیے ہیں۔ اب انسان، اچھا میں یہاں پہ تھوڑا سا تذکرہ کروں گی، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صراط مستقیم بھی سمجھائی اور ساتھ ہی اس کے لیے خیر کے ساتھ شر کا راستہ بھی ہے، اور علم کے ذریعے انسان کو یہ سمجھایا گیا کہ اس نے جہالت سے نکل کے کس طرح روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اب انسان کے پاس اختیار ہے شر کے راستے پہ بھی چلنے کا، انسان کے پاس اختیار ہے نیکی کے، خیر کے راستے پر بھی چلنے کا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر انسان کو اشرف مخلوق قرار دیا گیا۔ اب دیکھیں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے، کہتے ہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اب فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی یہ خوبی ہے، ان کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں۔ انسان اس لیے بڑا مرتبہ پایا کیونکہ اگر اللہ نے ان کی صفت میں خیر اور شر دونوں رکھے اور ان کی اب مرضی پہ چھوڑا کہ انہوں نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے، اور وہ نفس کو چھوڑ کے، وہ شر کو چھوڑ کے جب خیر کی طرف چلتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا مقام بڑا رکھا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں بچوں 4 مشہور فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں۔ ہمارے پاس 4 مشہور فرشتوں میں پہلا فرشتہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی ذمہ داری تھی انبیاء کرام کی جانب وحی لے کر آنا۔ پھر بچوں ہمارے پاس جو دوسرے فرشتے کا ذکر ہے وہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ اور بچوں پھر ہمارے پاس تیسرا فرشتہ ہے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ بارش اور رزق اللہ کے حکم سے اللہ کی مخلوق تک پہنچانا۔ چوتھے فرشتے ہیں حضرت عزرائیل، یاد رکھیں ان کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، یعنی موت کا فرشتہ۔ ہر جاندار کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام پر۔ اس بات کی وضاحت قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تمہارے اوپر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس 4 مشہور فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ذکر کروں گی دیگر فرشتوں کا اور ان کی ذمہ داریوں کا۔ بچوں 4 مشہور فرشتوں کے علاوہ بھی آپ کی ٹیکسٹ بک میں فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور دیگر فرشتوں میں کرامن کاتبین، منکر نکیر، رضوان اور مالک ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ کرامن کاتبین یعنی انسان کے اچھے اور برے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسان کے کیے گئے ہر عمل کو جانتا ہے، وہ ہم چھپا کے کوئی کام کرتے ہیں یا ہم ظاہراً کوئی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے کرامن کاتبین کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ انسان کے اچھے اور برے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہے منکر و نکیر۔ اب منکر نکیر کی کیا ڈیوٹی ہے کہ قبر میں انسان سے سوال و جواب کیے جائیں گے۔ پھر بچوں رضوان جنت کے فرشتوں کا سردار، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے مالک جو کہ
दोज़ख के फरिश्तों का सरदार है। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने आज जो मौजू पढ़ा उसमें उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत छोटी उम्र से, बचपन से फरिश्तों के बारे में हम लोग जो हैं पढ़ते हैं और जानते हैं। फिर भी अक्सर मैं मार्किंग के दौरान जो स्टूडेंट्स की जानिब से मिस्टेक देखी गई हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे बयान करूँगी ताकि आपकी तरफ से वो मिस्टेक्स ना आए। बच्चों, कभी भी आपको जो मौजू दे दिया जाता है ना लॉन्ग क्वेश्चन में, आपके पेपर का जो हिस्सा सोइम है उसमें 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं और 1 चॉइस भी छोड़ना होता है। 8 नंबर का एक सवाल होता है, 2 आप करते हैं 16 नंबर। अब देखिए, अगर उसमें आ गया है मौजू हमारे पास मलाइका पर नोट लिखें, तो याद रखें कि फिर आपने लुग़वी मायनी, इस्तिलाही मायनी और फरिश्तों की सिफ्त, 4 मशहूर फरिश्ते और दीगर फरिश्ते और उनकी जिम्मेदारियां लिखना होगा। लेकिन बच्चों, ये भी देखा गया है कि MCQs में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में बच्चे बहुत बड़ी एक गलती करते हैं, उसके बारे में आपको अलर्ट करना चाहूँगी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके पेपर का सवाल नंबर 4 है और उसमें आपने 8 सवालों के जवाब देने होते हैं, 2 नंबर का एक सवाल होता है। वहाँ पे क्वेश्चन किया गया कि 4 मशहूर फरिश्तों के नाम और उनकी जिम्मेदारियां लिखें और उनकी ड्यूटी लिखें। तो अक्सर स्टूडेंट की जानिब से एक गलती आती है और वो ये कि बच्चे लिखते हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, फिर बच्चे लिखते हैं हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। चलें, यहाँ तक तो ठीक हो गया। अच्छा, बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं इनमें से कोई एक नाम, करामन कातबीन या मुनकर नकीर। तो इस तरह की गलती नहीं करनी। उन्होंने आपसे सवाल किया है मशहूर फरिश्तों का, और मशहूर 4 फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। मैं 10 इयर्स के पेपर्स बच्चों आप लोगों की स्टडी करने के बाद ये जो है आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है और किस तरह के मिस्टेक स्टूडेंट्स की जानिब से आती हैं। तो अक्सर ये भी सवाल पूछा जाता है कि मलकल मौत किस फरिश्ते का नाम है। ये सवाल भी किया जाता है कि रूहुल अमीन किस फरिश्ते का नाम है। इस तरीके से आपसे या तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे या इस तरीके से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में सारा पूछा जाएगा। तो आज का आपका मौजू था मलाइका यानी फरिश्ते, इसमें हम लोगों ने पढ़ा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।